فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور آپ سب لوگ جو روزے سے ہیں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس روزے کی مکمل برکتیں نصیب فرمائے. روزے کے حوالے سے دو اہم پوائنٹس، دو اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ دو اہم باتیں یہ ہیں. ایک کا تعلق روزے کی ابتدا سے ہے اور دوسری بات کا تعلق روزے کی انتہا سے ہے. روزے کی اچھا یاد رکھیں، یہ جو پوائنٹ میں اٹھا رہا ہوں، اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے سارے دن کی جو محنت ہے، ساری جد و جہد جو ہے، یہ جو بھوک اور پیاس ہم برداشت کرتے ہیں، اس کا ہمیں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. ورنہ اگر ہم یہ دو پوائنٹس جن پر میں بات کرنے والا ہوں، اگر یہ دو پوائنٹس ہمیں معلوم نہ ہوں، ان کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، یا ان پر ہماری توجہ نہ ہو، ان دونوں صورتوں میں یہ جو ہمارے دن بھر کی محنت ہے وہ رائیگاں جا سکتی ہے. دن بھر کی جو ہماری بھوک اور پیاس ہے، اس کا ہمیں کوئی بھی فائدہ ملنے والا نہیں ہو سکتا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. پہلی بات وہ ہے سحری سے تعلق رکھنے والی. بہت سارے ہمارے دوست، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے پائے جا رہے ہیں جن کے بارے میں سننے میں بھی آیا ہے، دیکھنے میں بھی آیا ہے، اور خود لوگوں نے خود بھی بتایا ہے ایون کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، سحری کے وقت میں، سحری کا جو وقت مقرر ہے اس کا کوئی دھیان نہیں رکھا جاتا، بلکہ یہاں تک کہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہاں کے جو بزرگ مفتیان کرام ہوتے ہیں، میں ان کو مفتیان کرام ایسے ہی کہہ رہا ہوں، مطلب وہ اپنی طرف سے فتویٰ جاری کر دیتے ہیں، بس اعلیٰ بتا دیتے ہیں لوگوں کو کہ یار بس ٹھیک ہے. جو ہمارے گاؤں کے علاقے کے گھر کے بزرگ ہیں وہ مسئلہ بتا دیتے ہیں اور پوری دنیا اس پہ عمل کر رہی ہوتی ہے. بڑی بوڑھیاں گھر میں بچوں کو مسئلے بتا رہی ہوتی ہیں. اب ایک مسئلہ ان کا بتایا ہوا چل رہا ہے کہ یہ جو اذانیں ہوتی ہیں، اذان ہو رہی ہیں، اذانیں پورے علاقے میں ہو رہی ہیں، جب تک آخری اذان کہیں نہ کہیں سے آواز آ رہی ہے تب تک آپ کھا پی سکتے ہیں. یہ فتویٰ دے دیا گیا اور دیہاتوں کے اندر لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور جو دیہاتوں کے رہنے والے ان مسائل کو سن کر کے شہروں میں بھی گئے ہوئے ہیں، وہ بھی اس پر کنٹینیو ہے، مطلب چل رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بات سچ ہے. میرے بھائی، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ایک روزہ آپ کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اللہ اسی پر جنت عطا فرما دے گا. لیکن اس اتنی قیمتی ترین شے کو ہم یوں لٹا رہے ہیں، یوں اس کو برباد کیے جا رہے ہیں، ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے. وہ بے احتیاطی کس چیز میں ہو رہی ہے؟ ٹائمنگ میں، کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وقت کون سا ہے. اصل میں کانسیپٹ یہ ہے، بات ذرا سمجھیے گا، کہ 2 منٹ آگے پیچھے کھانے پینے سے کچھ نہیں فرق پڑتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار 2 منٹ اوپر کھا لیے، 15 گھنٹے بھوکا بھی تو رہا نا میں، پیاسا بھی تو رہا نا میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائی، فرق اس سے نہیں پڑتا ہے. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ نے اللہ کے احکام کی تعمیل کی یا نہیں. حکم ربی تھا یہاں تک کھاؤ، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ کھاتے رہو پیتے رہو، تمہیں اجازت ہے. مگر جب یہ آرڈر آ گیا کہ یہ خیط الابیض، سفید دھاگا خیط الاسود سے ممیز ہو گیا، کیا مطلب؟ صبح صادق طلوع ہو گئی، فجر طلوع ہو گئی، اب وقت ختم ہو گیا. جیسے ہی اس وقت کا، وہ مقررہ وقت کا جو آپ کو اجازت تھی، اس کا اختتام ہوا اور دوسرے وقت کا آغاز اسی کے ساتھ ہی ہو گیا، تو اب اس وقت کے 1 منٹ میں یا 1 سیکنڈ میں آپ نے ایک لقمہ کھا لیا یا 1 گھونٹ پانی کا پی لیا، آپ کا سارے دن کا بھوکا پیاسا رہنا آپ کے کسی کام کا نہیں.
کسی کام کا نہیں ہے. لوگوں کے سامنے آپ روزہ دار بھی رہیں گے, لوگوں کے سامنے آپ بڑے پرہیزگار متقی بھی رہیں گے, نمازیں بھی پڑھیں گے, مگر اس کا اجر نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کیا گیا. تو عبادت بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو قابل قبول ہوگی. سو پہلی احتیاط یہ کیجئے, یاد رکھیے, یہ جملہ میرا یاد رکھ لیجئے, یہ جو فجر کی اذان ہے نا, یا مغرب کی اذان بھی, یہ روزہ کھولنے یا بند کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. روزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, روزے کی ٹائمنگ سے. یہ اذان فجر جو ہوتی ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے. وہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ روزے نہیں بھی ہوتے تب بھی اذان ہو رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کا تعلق روزے سے نہیں ہے, نماز سے ہے. لہٰذا اس کو اس سے مت جوڑیے. اپنے وقت مقررہ, آج کیلنڈر ہر ایک کے پاس موجود ہیں, ٹائمنگ کا ہر بندے کو پتہ ہے, ہر مسجد میں کیلنڈر لگے ہوں, ہر گھر میں ایون کیلنڈر موجود ہوتے ہیں. اس ٹائم, وہ ٹائم ہو گیا ہے گھڑی کے مطابق, وہ ٹائم ہو گیا, 2 منٹ پہلے چھوڑ دیں, احتیاطاً 2 منٹ پہلے کھانا پینا ترک کر دیں. اور پھر جو افطار کا وقت ہے اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں بھی ٹائم ہو گیا ہے, افطار کر لیں. اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک غلط فہمی, ایک مسئلہ غلط پایا جاتا ہے, اس کی بھی میں ذرا نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے افطاری کی, روزہ کھولنے کے وقت کی جو دعا مقرر کی گئی ہے, اس کو عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے, روزہ کھولنے کی دعا. اور پڑھ بھی کیا رہے ہوتے ہیں, روزہ کھولنے سے پہلے, روزہ کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جا رہی ہوتی ہے, اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. یہ جو دعا ہے یہ روزہ کھولنے سے پہلے پڑھ لی جاتی ہے, پھر روزہ کھولا جاتا ہے. حالانکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ کہ یہ جو دعا ہے, اچھا یہ جو دعا ہے نا, اس کا تعلق روزہ کھولنے سے پہلے سے نہیں ہے. یہ دعا اس وقت پڑھنی چاہیے جب آپ روزہ کھول چکے ہوں. کیوں؟ اس کے جو الفاظ ہیں ان پر ذرا غور کیجیے گا. یہ سارے ماضی کے صیغے ہیں, ماضی کے. اللہم انی لک صمت, اے میرے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا, میں نے رکھا, تیرے لیے روزہ رکھا. انی لک صمت و بک آمنت, اور میں تجھ پہ ایمان لایا. وعلیک توکلت, اور میں نے تجھ پہ توکل, تجھ پہ بھروسہ کیا. وعلی رزقک افطرت, اور میں نے تیرے رزق کے ذریعے ہی اپنے روزے کو افطار کیا, کر چکا. یہ پہلے کی بات. تو اب ایک بندہ روزہ افطار کرنے سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے افطار کیا, میں نے روزہ رکھا, میں نے تیرے رزق کے ذریعے سے افطار کیا, تو یہ کہاں کی اچھی بات ہے. لہٰذا علماء کرام نے لکھا ہے یہ جو دعا ہے یہ افطار کر لینے کے بعد پڑھنے کی دعا ہے. ہاں, روزہ افطار کرنے سے پہلے جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے. اس وقت میں آپ افراتفری میں نہ پڑیں, اس میں شربت بنانے میں, اس میں سموسے بنانے میں, پکوڑے بنانے میں وقت کو مت برباد کریں. آپ کا یہ قیمتی ترین وقت ہے, اس میں آپ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں, حاضر ہو جائیں, اور دن بھر کی جو بھی آپ نے محنت کی ہے, مشقت کی ہے, اس کا پھل ملنے کا وقت ہے. اس وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے, دعا کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ سب عطا فرمائے گا جو بھی آپ مانگیں گے. یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں, ان کو ضائع مت کرنا ہے, ان کو دعا میں گزارنا ہے. لیکن یہ والی جو دعا ہے, اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت, یہ والی دعا آپ نے افطار کر لینے کے بعد, ایک کھجور سے افطار کر لیا, دودھ کے ذریعے سے افطار کر لیا, جو بھی چیز آپ کو میسر ہوئی اس کے ذریعے سے افطار کر لیا, اور اس کے بعد پھر یہ دعا مانگی, اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. اور اس کے بعد پھر آپ نے نماز مغرب کی تیاری کی. نماز پڑھنے کے بعد آپ آگے کھانا کھائیں, جو بھی معمولات کے مطابق آپ اپنے کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل ہم سب کو شریعت دین کے مطابق رمضان المبارک کے تمام معاملات کو, معمولات کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.